بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو کا 8واں حصہ ہے۔ اب اس ویڈیو میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو 10 صورتیں ہیں اس کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے، یہ سورہ نمبر کہاں سے کہاں تک ہے؟ سورہ نمبر 61 سے لے کر سورہ نمبر 70 تک ہے۔ تو ان سب کا صحیح تلفظ کیا ہے یہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ تو 61 نمبر پہ ہے سب سے پہلے سورہ الصف، 62 میں ہے سورہ الجمعہ، 63 میں ہے سورہ المنافقون، 64 میں ہے سورہ التغابن، 65 میں ہے سورہ الطلاق، 66 میں ہے سورہ التحریم، 67 میں ہے سورہ الملک، 68 میں ہے سورہ القلم، اور 69 میں ہے سورہ الحاقہ، اور 70 میں ہے سورہ المعارج۔ پھر دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے؟ سورہ الصف 61 نمبر پہ، 62 میں ہے سورہ الجمعہ، 63 میں ہے سورہ المنافقون، 64 میں ہے سورہ التغابن، 65 میں ہے سورہ الطلاق، 66 میں ہے سورہ التحریم، 67 میں ہے سورہ الملک، 68 میں ہے سورہ القلم، 69 میں ہے سورہ الحاقہ، اور 70 میں ہے سورہ المعارج۔ تو یہ 10 صورتیں ہیں، اور جنہوں نے جو شروع سے تیاری کر رہے ہیں ان کا ماشاءاللہ اب تک 70 صورتوں کے جو صحیح تلفظ ہے وہ ان کے درست ہو گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں کہ اس کے بعد جو آگے کی چیزیں ہیں قرآن کے متعلق جو بیسک نالج ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ صورتیں پڑھیں۔ یعنی کہ جو شخص قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 صورتوں میں اس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ تو جس کو جاننا ہو کہ قیامت کس طرح سے قائم ہوگی تو ان کو یہ 3 صورتیں ضرور پڑھنی چاہیے، سمجھ کے ترجمہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جن کے پاس قرآن یا جن کو ترجمہ نہیں آتا ہے وہ یوٹیوب کی مدد سے ان سب کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ضرور سننا چاہیے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے سورہ تکویر، دوسرا نمبر پہ ہے سورہ انفطار، اور تیسرا نمبر پہ ہے سورہ انشقاق۔ تو یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ تینوں صورتیں اما پارہ میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد ہے قرآن کریم کی وہ آیت نمبر جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے حفاظت قرآن کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ کہاں پہ ہے؟ تو وہ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے بعد ہے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں فرمان نبوی ہے کہ اگر کوئی مسلمان سوتے وقت وہ اس کو پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے اس پر ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ یعنی اگر سوتے وقت کوئی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے تو پھر صبح تک جو ہے اسے کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، کوئی شیطان اس پہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ تو وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی، وہ آیت الکرسی ہے۔ اب اس کے آگے ہے کہ حرمت والے مہینوں کے نام، یعنی وہ مہینے جو بہت ہی بابرکت ہے اور اسلام میں بھی ہے، اور اسلام سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی وہ جو مہینے تھے وہ بہت ہی بابرکت سمجھے جاتے تھے، تو ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں لوگ جو ہے جنگ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ مہینہ ان کے نزدیک بہت ہی بابرکت مہینہ ہوتا تھا۔ تو وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ،
ذی الحجہ محرم، اور چوتھا ہے رجب کا مہینہ۔ پہلا ذی القعدہ، پھر ہے ذی الحجہ، پھر ہے محرم، اور چوتھا ہے رجب کا مہینہ۔ اس کے آگے ہے معوذتین، معوذتین، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ معوذتین۔ کسے کہتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ کے تعلق سے یعنی معوذتین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام معوذتین پڑھا کرو، تم ہر قسم کی شر سے محفوظ رہو گے۔ تو اس لیے جب صبح ہو تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے معوذتین، یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو بھی ملا لینا چاہیے، اور یہ جو آیت الکرسی ہے اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے صبح میں اور شام میں بھی، تاکہ ہر قسم کی جو شر ہے، جو برائیاں ہیں، ان سب سے محفوظ ہو سکے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تعوذ۔ تعوذ کسے کہیں گے؟ تعوذ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کسے کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے۔ اور تسمیہ کسے کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ سورہ فاتحہ یہ سورہ مکی ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی 3 آیات میں کہاں سے کہاں تک؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو ان پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور آخری 3 آیات کہاں سے کہاں تک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو آخری 3 آیات ہیں، ان آیات میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس میں کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، یعنی پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا پہلو ہے، اور کچھ دعا اور درخواست کے بارے میں ہے، یعنی ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو ایک یہاں تک ایاک نعبد تک یہ حمد و ثنا کا پہلو ہو گیا، و ایاک نستعین تک ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ایاک نستعین کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ نماز کے ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی، آپ ضرور ان سب کو یاد کریں، اور جو ٹیسٹ آپ سے لیے جا رہے ہیں اس میں ضرور حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔